فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 یہ قرآن مجید کی مشہور ترین آیات میں سے ہے، اور ہم نے گزشتہ ملاقات میں سورۃ البقرہ کی جو آیت پڑھی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں انہوں نے اپنے اللہ کے حضور پیش کی تھی، وہ دعا اور اللہ رب العزت کا یہ والا فرمان دونوں ایک جیسی عبارت پر مشتمل ہیں۔ جو کلمات جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی صورت میں اپنے اللہ سے عرض کیے تھے، اللہ نے ان کی قبولیت کے موقع پر انہی کلمات کو دہرایا، گویا کہ یہ بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ اے ابراہیم، آپ نے جو کچھ بھی مجھ سے مانگا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور دیگر دعاؤں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے ظاہری جو نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا تھا کہ اللہ یہاں لوگوں کا دل لگا دے، دور دراز کی بستیوں سے وہ کھنچتے چلے آئیں، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی قبول کی، اور حرم کعبہ کی طرف اہل ایمان تو دنیا بھر سے کھنچتے ہوئے جاتے ہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی چاہت ان کے دلوں میں پیدا کر رکھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر قومیں اسی خانہ کعبہ سے وابستہ رہیں، اور اب بھی ان میں سے بعض، چاہے وہ چاہت کے اعتبار سے یا اس کے برعکس کسی اور ارادے سے، وہ حرم کعبہ بلکہ حرمین الشریفین جو کہ مدینہ اور مکہ دونوں پر مشتمل ہے، اس پر قبضہ جمانا اور اس پر پہنچنا وہاں تک ان کے عزائم میں موجود ہے۔ لیکن وہ بالکل بے آب و گیا، جہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کو پھلوں کا رزق جس طریقے سے اللہ نے مہیا کیا، اس کی مثالیں تلاش کرنی ہوں تو جا کر دیکھا جا سکتا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا بھر سے فروٹس اور اناج اور اس طرح کی اللہ کی نعمتیں وہاں پر منتقل ہوتی ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں میسر ہیں۔ لیکن دنیا کی نعمتیں انسان کو مل جانا یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن ایک حقیقت اور حکمت سکھائی جا رہی ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں یہ لکھ دیا ہے کہ دنیا اور دنیا میں موجود کسی نعمت کو دوام اور بقا حاصل نہیں ہے، کسی بھی نعمت کو، اور ہم سب لوگ قدم بقدم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کا تذکرہ اکثر و بیشتر میں کرتا رہتا ہوں اور کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت اور فطرت کے نظام کا حصہ ہے، وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بنیادی نقطہ سمجھ جانا چاہیے، اور ہم جیسے جو عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکے ہوں انہیں تو اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں جس کے ہم مالک ہوا کرتے تھے اور جن کو استعمال کرتے ہوئے
گلی محلے اور خاندان اور علاقوں میں اپنے خاص زور اور تعارف پیش کیا کرتے تھے، تمام تر چاہتوں کے باوجود وہ آہستہ آہستہ انسانوں سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سب کے سب چھن جاتی ہیں انسانوں سے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو طلب کرنے سے نہ منع کیا، نہ دنیا کی نعمتوں کو حقیر کہا، بلکہ صرف ایک بات کہی کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ان کو جائز طریقے سے حاصل کرو اور جائز طریقے سے ان کا استعمال کرو، لیکن دل نہ لگانا ان نعمتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ باقی نہیں رہتی، بالآخر اس نے انسان کا ساتھ چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ اپنی اپنی جوانیوں کو دیکھ لیں، وہ تمام افراد جو 50 اور 60 کراس کر چکے ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نعمت ان کے پاس موجود نہیں ہے جو 20-25 سال پہلے جو لذتیں انہیں میسر تھیں۔ اسی طریقے سے اقتدار، اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں۔ اس لیے یہ والی نعمت جو دنیا کی صورت میں انسان طلب کرتا ہے، اگرچہ انسان کو اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ رغبت دلائی گئی کہ صحیح اور جائز طریقے سے تم اس کو حاصل کرو، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن جس نعمت کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی طرف توجہ دلائی اور اس کا اظہار کرنے سے پہلے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ جب ان کے پاس ایک ایسے رسول کو بھیجا گیا، ایک ایسے نبی کو بھیجا گیا جو یہ اور یہ اور یہ کام کرنے والا ہے۔ اور یہ جو نعمت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انسانوں کو میسر آئی ہے، اور ہم لوگ تو اور زیادہ اس بات کے دعوے دار ہونے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، ہم اس کے امتی ہیں، اس کو ماننے والے ہیں اور دل و دماغ سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے واقعی آخری نبی تھے، تو ہمیں تو اور زیادہ اس نعمت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری، اور ہمارے لیے یہ کہ ہم اس نسبت کو قائم کرنے میں اللہ کے خاص فضل سے کامیاب ہوئے کہ اس نے انتخاب کیا اور ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا، اور بچپن سے ہم اس عظیم ہستی کا نام سنتے ہیں اور بعد میں باقاعدہ سوچ سمجھ کر اس نام کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملنے والی اس نعمت کا شکرانہ وہ کیسے ہم ادا کریں، یہ ہمیں لازماً سوچتے رہنا چاہیے اور اس سبق کو مسلسل دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ایسا سبق ہے کہ جس کو جب بھی نظر انداز کیا جائے گا تو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ جب انہی میں سے ایک رسول کو ہم نے مبعوث کیا۔ وہ رسول کیا کام کرتے تھے؟ اگر وہ کام ہم نے شروع کر دیے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم نے واقعی اس نعمت کو حاصل بھی کیا ہے اور ہم اس کے قدردان بھی ہیں۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو کسی نہ کسی طریقے سے نسبت تو جڑ گئی ہے، لیکن قدردانی اور شکر گزاری کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ پہلا کام جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اور اللہ نے انہی کی دعا کو اپنے انہی کے الفاظ میں بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ رسول لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ گویا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھے اور اسے دوسروں تک پہنچانے اور سنانے کا اہتمام کرے۔ اور جب بھی کوئی چیز پڑھی جائے، ہم نے اس کا تذکرہ بھی بارہا کیا، لیکن ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس کو بار بار کریں،
جب بھی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اس پڑھی جانے والی چیز کا سمجھنا یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا والے اس بات کو عقلی طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہو اور پڑھنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے۔ آپ بے خبری کا اور لا علمی کا اظہار کریں، کوئی بندہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بچے یہ جو کہانی تم نے پڑھی ہے اس میں کیا لکھا تھا؟ بچہ اگر کہے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس میں کیا لکھا تھا، تو ہم اپنے بچے کی سرزنش کرتے ہیں اور پھر پیار سے اسے سمجھاتے ہیں کہ بچے یہ جو عبارتیں تم پڑھتے ہو یہ صرف لفظوں کی صورت میں دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کہانیاں، یہ مضامین، یہ کتابیں یہ اس لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ تم اس کو پڑھو اور سمجھو، پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک معمولی سا روزانہ کا اخبار جس کی قیمت چند پیسوں کی بھی نہیں ہے اور پڑھنے کے بعد ہم اسے ردی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، زمین پر گرا دیتے ہیں، کوڑے کا حصہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی عقل مند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی فرد نے اخبار پڑھا ہو اور اختتام پر یہ کہے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اور وہ ہر روز یہی کام کر رہا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ اور سامعین گرامی، ہم نے اس بات کو کئی بار ذکر کیا، دہراتا ہوں اب دوبارہ، کہ آج کے دور کا کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ جناب اللہ کی اس کتاب کو میں نے پڑھا تو ہے لیکن میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے تو عربی زبان نہیں آتی۔ آج کا کوئی بندہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک زمین کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچ نہ جائے، ہر انسان تک، اور وہ کسی بھی جگہ پر، کسی جنگل میں، بیابان میں اور پہاڑی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں، جہاں بھی کوئی شخص رہ رہا ہوگا وہاں اللہ کا یہ پیغام لازماً پہنچے گا، اور وہ واقعی پہنچ رہا ہے۔ ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز جیسے جیسے الیکٹرانک میڈیا اور دیگر جو میڈیا کی صورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسے ایسے لوگ اس قرآن مجید کو سن رہے ہیں اور اس کا ترجمہ سن رہے ہیں جو آج سے صرف چند سال پہلے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ پہلا فریضہ تھا اور ذمہ داری تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری ہم سب کی طرف منتقل ہو گئی ہے کہ اللہ کی آیات کو پڑھا جائے، اور یقیناً جب پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس بات کا بھی تذکرہ کیا میں نے، اور اب ہم اس کو دوبارہ سے اس وجہ سے دہرا رہے ہیں کہ ایک اور سہولت آپ حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے مکمل ہوئی کہ بر صغیر کے جید اور انتہائی معتبر قابل اعتماد جن پر تمام مسلکوں کا اتفاق ہے، ان کے کیے ہوئے تراجم کو سامنے رکھ کر ایک اور کمپریہنسو ترجمہ تیار ہم نے کیا ہے، اور باقاعدہ نیٹل اور ورلڈ آف اسلام ٹرسٹ کی مدد سے اس کی جہاں ویڈیو صورتیں موجود ہیں وہاں اس کی جو آڈیو کیسٹس جو ہیں وہ میسر ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب وہ آپ کی دسترس میں آ سکتی ہیں۔ معمولی سی رقم، بہت ہی جو صرف اس کی سی ڈی کی جو قیمت ہے اس کے مطابق، اس میں کوئی تجارت کا نقطہ نظر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی، اس کے بغیر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں ان تمام علماء کے تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، قدیم اور جدید، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا کمپریہنسو اور متفق علیہ ترجمہ تحریر بھی کیا جائے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنی آواز میں اس کو اپنے ہی اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروایا، اس کو لوگوں نے چیک کیا،
تو کم از کم جو گاڑیوں والے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے، کوئی سننے والا آلہ ہے، وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ ایک روٹین بنا لی جائے اگر، تو بہت ہی تھوڑے عرصے میں ہم کم از کم پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشنز میں سے ایک پہلا مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرار دیا، اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنایا کرے گا۔ یہ ان کا کام تھا اور آپ نے واقعی وہ کیا، اور یہ پھر ذمہ داری ہم پر لگ گئی کہ اب تم نے یہ کام آگے کرنا ہے۔ سامعین گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن مجید ہمارے نصاب کا حصہ بن جاتا، ہمارے بچوں کو پرائمری اسکول میں پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ نصاب کی صورت میں سکھا دیا جاتا۔ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سی نیم دلی انداز، نیم اس میں اور نیتوں کی کمزوری کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی بد نصیب اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ کام تو اپنے طور پر کوششیں اس کی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن جو باقی کام ہو چکا ہے اور جو افراد موجود ہیں ہم میں سے ہر فرد، چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، تاجر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہمارے ملک کا پڑھا لکھا طبقہ جنہوں نے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈیز تک کر لیا ہے، اس کی غالب اکثریت ایسی ہے جو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتی اور ترجمہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک بنیادی سا ثبوت ہے۔ اس ثبوت کو فراہم کرنے کے لیے اور قیامت کے روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اتنا سا یہ کام کر لیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے دیے ہوئے پیغام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اپنے انداز میں کوشش کی تھی، اس لیے اس کو جاری کیجئے، اپنے ساتھیوں کی مدد کیجئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسیلے عطا کر رکھے ہیں وہ اس میں زیادہ حصہ جو ہے وہ دیں اور لوگوں کو اس سبق کو عام کرنے کے لیے اپنا کام کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل ایمان مسلمان اللہ کے اس کلام کو غیر مسلموں تک پہنچاتے، جیسے اللہ کے رسول کافروں کے پاس، بت پرستوں کے پاس جایا کرتے تھے اور انہیں اللہ کا کلام جا کے سناتے تھے۔ ہمیں تو خود اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے یہ دونوں کام کیے، غیر مسلموں کو بھی اللہ کا کلام سنایا اور خود بھی اپنی مجالس میں مختلف طریقوں سے بہانے سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ العصر کے بارے میں اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرد سورۃ العصر ایک بار پڑھ کے نہ سنا دیتا، اور ہم اس کا باقاعدہ انتظار کرتے اور ان مجالس میں اس کی تلاوت کیا کرتے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے اس کا دل ویرانہ ہے، وہ ایسا علاقہ ہے کہ جس میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ ویرانہ جس طرح وہاں پر جو ہے وہ موذی جانور رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، تو وہ دل کے جس میں قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے وہ ویرانہ ہے۔ اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے کا اور دوسروں کو سنانے کا اہتمام کیجئے، رغبت دلائیے لوگوں کو، اور اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت گفٹ قرآن مجید خرید کر دینا نہیں، اس کو ایسی شکل میں کہ جس کو وہ پڑھنے میں رغبت محسوس کرے، اور اس لیے جدید جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کا ضرور طریقہ جو ہے وہ آپ لوگ منتخب کریں۔ اس میں ایک چھوٹی سی پریکٹس بہت ہی لوگوں نے کی، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو صبح مختلف تعلیمی اداروں میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہوں گے،
کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں سے اپنے دفاتر اور اپنی دکانوں پہ سفر کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوں گے. تو یہ جو 20-25 منٹ کا آدھے گھنٹے کا جو سفر ہے، اسی کو استعمال کریں، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہر روز کی بالکل بے ہنگم اور فضول اور بیکار قسم کی خبروں پر تبصرے میں اپنا وقت گزاریں. یہ ایک سی ڈی اس میں لگا دیں، اور جیسی ہی آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو جائے، اپنی منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے کچھ نہ کچھ آیات آپ کے کانوں میں پڑیں گی، اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے کانوں تک پڑے گا. اور مجھے ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ اتنے عرصے میں پورے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ انہوں نے ایک بار، کسی نے 2 بار، کسی نے 5 بار سن لیا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام لوگ پڑھ رہے ہوں اور دل پہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر نہ پڑ رہا ہو. یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے، البتہ وسیلے انسان خود تلاش کرے، اور موجود ہیں وہ وسیلے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں اور مہیا کیے ہیں. اس لیے سامعین گرامی، آج کی اس آیت کو جو اگرچہ ایک مکمل آیت ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس آیت کو ایک اور انداز میں پڑھ چکے ہیں جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں تھی، لیکن اب وہی آیت خود اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جو اللہ کے رسول تھے ان کا مشن یہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے. سامعین گرامی، اللہ کے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیجئے اور اس پر پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیجئے. اپنے بچوں کو رغبت دلائیے اور ان سے کہیے، ان کو یاد دلوائیے قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ آیات کہ وہ چلتے پھرتے ان کو دہراتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے جہاں برکتیں نازل کرے گا، وہاں اور بے شمار جو مصیبتیں ہیں ان کو ٹالنے کا ذریعہ بنائے گا. جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی دل پہ اثر کر کے وہ ہمیں آمادہ کریں گی کہ ابھی تم نے یہ پڑھا ہے تو یہ کام اس طرح نہ کرو، بلکہ اس کام کو یوں کر لو. اس لیے میں آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، ہم تو درخواست کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے پیغام کو پہنچانے کی اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری کامیابی کی بنیاد ہے. آغاز ہو جائے تو پھر قدم بقدم انسان آگے بڑھتا ہے. افراد اپنے آپ کو درست کرتے ہیں تو معاشرے درست ہوتے ہیں. اور پھر اس پیغام کو بھی عام کیجئے جو ہم پہلے بھی تذکرہ کرتے رہے اور بار بار اس کو دہراتے رہیں گے کہ جہاں بھی کوئی مؤثر فرد ہو حکومتی سطح پر تو انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ لوگوں قرآن مجید کو نصاب کا حصہ بنا دو. نصاب کا حصہ بنے گا تو یقیناً پڑھیں گے. اور ہمارے بچے جس طرح انگریزی نصاب کے حصوں میں سے بے شمار چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام زیادہ ضروری ہے. اس لیے وہ بھی کام کریں اور یہ والا کام بھی کریں. حکومتی سطح پر جب کوئی ہوگا تو یقیناً وہ بھی قابل ستائش، قابل تعریف ہوگا، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں. تو آج کی اس آیت میں سے صرف ہم نے ایک جز اس کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کی آیات کو سنانے کا مشن، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے. جو سنانے والا ہے یقیناً وہ اپنی زبان کو حرکت دے گا تو سناتے وقت وہ خود بھی سنے گا، اور اس طریقے سے ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اب ہمارا ہے، اسے ہم اختیار کرتے ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق طلب کریں گے کہ اللہ ایک کے بعد دوسرے کام کی بھی توفیق دے، اس کے بعد تیسرے کام کی بھی توفیق دے، تو یقیناً معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.